اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک ایسا ولی اللہ جو مستجاب الدعوات تھا۔ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقام رکھتا تھا کہ یہ جو بھی مانگتا اس کو عطا کیا جاتا، اس کی کوئی بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا تھا۔ اس کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ یہ زمین پر بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا، لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کو قرآن پاک میں کتا کیوں کہا گیا، اور اس شخص نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی، اور اس ولی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کیوں کی، اور اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جنگی لشکر میں برہنہ عورتوں کو چھوڑنے کا کیوں کہا، اور یہ شخص ایک ولی اللہ سے کافر کیسے بنا، اور پھر اس کا عبرت ناک انجام کیا ہوا۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں یہ عبرت ناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس کو سن کر آپ کی روح بھی کانپ جائے گی اور آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے پناہ مانگنے لگ جائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام بلعام بن باعورہ تھا۔ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ اس شخص کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسم ذات یعنی اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ اس کی روحانیت کا یہ مقام تھا کہ یہ زمین پر بیٹھا ہوا عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر یہ خاص کرم نوازی تھی کہ اس کی کوئی بھی دعا رد نہ ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی مانگتا اس کو عطا کر دیا جاتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس شخص کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور مشہور یہ تھا کہ اس کی درسگاہ میں بیٹھنے والے طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ پیارے دوستو، بلعام بن باعورہ قوم جبارین میں سے تھا۔ پیارے دوستو، اس شخص کی بربادی کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے ساتھ لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعام بن باعورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت ہی طاقتور لشکر لے کر آ رہے ہیں اور ہمارے علاقے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمینیں اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شکست کھا کر واپس بھاگ جائیں۔ اس وقت لوگوں نے بلعام بن باعورہ سے کہا کہ چونکہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں۔ لوگوں کی یہ بات سن کر بلعام بن باعورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور ان کے لشکر میں مومنین اور فرشتوں کی جماعت ہے، میں ان کے لیے کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کے باوجود بھی اس کی قوم اس کے سامنے رونے لگی اور گر گڑانے لگی۔ اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر بلعام بن باعورہ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں استخارہ کر لیتا ہوں، اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں گا، اور اگر مجھے اجازت نہ ملی تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ چنانچہ بلعام بن باعورہ نے استخارہ کیا تو استخارے میں بلعام بن باعورہ کو بد دعا کرنے کی اجازت نہ ملی۔ اس طرح اجازت نہ ملنے پر بلعام بن باعورہ نے اپنی قوم کو صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس طرح بلعام بن باعورہ کی بات سن کر لوگ مایوس ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے علاقے پر حملہ کر دیا تو ہمارا سب کچھ چلا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے بلعام بن باعورہ کو راضی کرنے کے لیے بہت سارا مال و دولت اکٹھا کیا اور بہت سارے بیش قیمت تحفے اس ولی کی خدمت میں پیش کیے، اور قوم کے تمام لوگوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں۔ چنانچہ اس وقت بلعام بن باعورہ اتنا مال و دولت دیکھ کر ہرس میں آ گیا اور لالچ کا بھوت اس پر سوار ہو گیا، اور وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرے گا۔ چنانچہ اس طرح وہ شخص مال کی ہوس میں مبتلا ہو کر اپنی گدی پر سوار ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اس دوران رستے کے اندر بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی
اور منہ موڑ کر بھاگنا شروع کر دیتی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا جاتا، یہاں تک کہ گدھی کو اللہ تبارک و تعالی نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ اے بلعم بن باورا، تجھ پر افسوس ہے، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیلتے ہیں۔ اے بلعم بن باورا، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی اور مومنین کے لیے بد دعا کرے گا؟ چنانچہ گدھی کی یہ بات سن کر بھی بلعم بن باورا کو ہوش نہ آیا، اور وہ اسی طرح دولت کے لالچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ یہ شخص حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی پر کھڑا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھنے لگا۔ چنانچہ اس وقت بلعم بن باورا نے مال و دولت کے لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ایسا ہوا کہ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی قوم حیران و پریشان ہو گئی اور کئی مرتبہ اس کو ٹوکا اور کہا کہ اے بلعم بن باورا، تو الٹی دعا مانگ رہا ہے، تو ہماری قوم کے لیے ہی بد دعا کر رہا ہے۔ تو اس وقت بلعم بن باورا نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور نکلتا ہے۔ اسی دوران اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا اور اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلعم بن باورا نے کہا کہ اے میری قوم، کہ ہائے افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں، میرا ایمان جاتا رہا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے باوجود بھی اس کے دل سے مال و دولت کا لالچ نہ نکلا۔ چنانچہ اس وقت بلعم بن باورا اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کو ایسا کام بتاتا ہوں جس کے کرنے سے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست دے سکتے ہو۔ بلعم بن باورا نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو زیب و زینت سے آراستہ کرو اور زیورات پہنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سے ایک آدمی بھی زنا کے اندر مبتلا ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ضرور شکست کھائے گا۔ چنانچہ اس طرح بلعم بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر و فریب کا جال بچھانا شروع کیا اور بہت ساری خوبصورت لڑکیوں کو تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس لڑکا ایک خوبصورت لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا۔ اس لڑکے نے ایک لڑکی کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے آپ سے الگ کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس وقت اس لڑکے پر ایسا شہوت کا غلبہ طاری ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا اور اس لڑکی کو لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور وہاں پر اس کے ساتھ اس نے زنا کیا۔ اس وقت اس زنا کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر ادھر ادھر بھاگتا ہوا ناکام و نامراد ہو کر واپس چلا گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت گہرا صدمہ ہوا۔ بلعم بن باورا پہاڑ سے نیچے اترا تو اس وقت وہ بارگاہ الہی سے مردود ہو چکا تھا، آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مرا۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، تو نے بلعم بن باورا کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی اس کو ذلت میں کیوں گرا دیا؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلعام بن باورہ نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر یہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو میں اس کو دونوں جہان میں اس طرح ذلیل و رسوا نہ کرتا۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا گستاخ ہو اور جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا ادب اور محبت نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی پرہیزگار اور متقی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ بدبخت ہی رہتا ہے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا سچے دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔